ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ماہ ربیع الثانی کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے. اسی مناسبت سے حضرت پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام ولایت اور اولیاء اللہ کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے.
اس ماہ مقدس کے اندر آپ کا عرس پاک بھی پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ اور اسی ماہ مقدس کے اندر بڑی 11ویں شریف کے نام سے آپ کی 11ویں بڑی مشہور ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کے عقیدت مند اس 11ویں کو بڑی دھوم دھام سے منعقد کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم 11ویں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ 11ویں ہے کیا، کیونکہ بڑے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں 11ویں شریف کے حوالے سے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ بھی مختصر بات کریں گے۔ پہلی بات تو اللہ کریم نے اپنی لائحہ کتاب کے اندر ارشاد فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ کے اندر خبردار فرمایا کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ چاہے اس فانی دنیا کے اندر رہیں یا کل جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ کیونکہ وہ غمگین کیوں نہیں ہوں گے؟ انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں ہوگا، ہر وقت ایک ہی فکر لاحق رہتی ہے کہ ہمارا مولا راضی ہو جائے۔ بھلائی کے کام کر کے بھی، خیر کے کام کر کے بھی پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر بھی ریا نہ آ گئی۔ ہر وقت اپنے مولا کو منانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر نہ ریا ہوتی ہے نہ انا ہوتی ہے، ان کا مقصود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بار بار اسپیکر بند کر دیں۔ اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ کے اندر اور اس کے معان بعد والی آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں الذین آمنوا کہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون
اب اہل صرف جانتے ہیں جب مضارع پہ کان یکون داخل ہوتا ہے اس میں دوام پایا جاتا ہے. ان کا معمول یہ ہے کہ جب وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد ان کا پہلا کام کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پھر وہ ہمیشہ تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کا اڑنا بچھونا، کھانا پینا، سونا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ہر معاملے میں وہ تقوی کو اپنا شعار بناتے ہیں. اللہ کریم نے اگلی آیت کریمہ کے اندر ان کے لیے ان کا انجام بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، انہیں اللہ کی بارگاہ سے کیا ملے گا. جو اپنی زندگیاں فقط اپنے مولا پہ وقف کر دیتے، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت ہے، مقبولیت ہے، بشارت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے مغفرت اور شفاعت کی بشارت ہے. دنیا کے اندر ان کے لیے مقبولیت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور بشارت بھی ان کے لیے ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا مغفرت بھی ہے، شفاعت بھی ہے. یہ کن لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں. اللہ کریم ان آیات بینات کے اندر ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت بیان فرما کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم کسی شخص سے محبت کرتا ہے، قال اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کریم کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو پھر نادى جبریل علیہ السلام ان اللہ یحب فلانا، جبریل امین علیہ السلام، نادى جبریل علیہ السلام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا جبریل امین تم منادی کر دو. اب راوی اس کا کون ہے؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ. ارشاد میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، اور اللہ کریم اس ارشاد کو ہمارے آقا و مولا بیان کر رہے ہیں کہ جبریل امین کے ذریعے اللہ رب العزت منادی کروا دیتا ہے کہ اللہ کریم فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تو تم بھی اس سے محبت کرو. حتیٰ کہ جبریل امین آسمان دنیا کے اندر منادی کرتا ہے، یعنی زمین و آسمان کے اندر ان کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے. لوگ بن دیکھے ان سے محبت کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے
لوگ بھاگے بھاگے ان کی محبت میں ان کے ہاں چلے جاتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اپنے مقام پہ بیٹھ کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کیسا شخص تھا۔ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں، ان کے ذکر کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے ذکر میں کمی نہیں آتی۔ یعنی ان کی مقبولیت اللہ کریم نے جو اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کی عزت کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتا ہے، ان کی مقبولیت کے اندر اللہ کریم اضافہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا ان کے لیے بشارت ہے، اس لیے کہ انہوں نے تقوی کو اپنا شعار بنائے رکھا، کبھی بھی اپنی ذات کو مقدم نہیں رکھا، اپنے نفس کو مقدم نہیں رکھا۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے نفس کی سرکوبی کرتے رہے، یہ ہر ولی اللہ کے لیے ہے، لیکن جن کا تذکرہ ابھی ابتدا میں ہم نے کیا کہ پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، آپ کہ والد ماجد کی شادی جب ہوئی تو شادی سے پہلے آپ کے والد ماجد کے تقوی کو کس طرح اللہ کریم نے اس کائنات کے اندر اسے پرکھنے کا ایک انوکھا طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد ماجد کا واقعہ بارہا آپ نے سنا کہ جس کا باپ ایسا ہوگا، جس کی ماں ایسی ہوگی، وہ بیٹا کس قدر عظیم ہوگا، کس قدر اللہ کے رنگ میں رنگا ہوگا، اللہ کی محبت کے اندر مستغرق ہوگا، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوگا۔ اور یہ باتیں فقط بیان کرنے کے لیے یا سننے کے لیے نہیں، ان باتوں کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ تمہارا ان کا فقط یہ کہہ دینا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی پرکھا اس بات کو، کبھی دیکھا اس بات کو کہ وہ کس قدر تقوی اختیار کرتے تھے، کس قدر معمولی سی معمولی باتوں سے ڈرتے تھے، کہیں اس معمولی بات پہ بھی ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاید یہ بات ان تک پہنچی ہو کہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جس نے ساری زندگی رب کو بھی راضی کیا، اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کیا، اور پھونک پھونک کے زمین پہ قدم رکھتا رہا، حتیٰ کہ کسی فصل کے پاس سے گزرتا ہے، گزرتے ہوئے اس کی سواری کی لگام کے اندر گندم کا ایک سٹا پھنس جاتا ہے، دور جا کے کہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سٹا جو ہے میرے
سواری کی لگام کے اندر پھنس گیا ہے، بڑا متفکر ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کس کی فصل کا یہ سٹا میری سواری کی لگام کے اندر پھنسا ہے، کس کو جا کے واپس کروں، کس کو دوں، اس ڈر سے کہ کل قیامت کے دن اس بات کا بھی مجھ سے حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ وہ سٹا جو تیری لگام کے اندر پھنس گیا تھا وہ کہاں ہے، اس کا کیا کیا ہے۔ یہ بھول گئے کہ اس سٹے کو ہی سنبھال کے رکھ لیا جائے، آپ نے اس سٹے کو مروڑ کے توڑی جو تھی اسے پھونک مار کے اڑا دیا اور دانوں کو سنبھال کے رکھ دیا کہ جب میرا وقت آ جائے مجھے قبر کے اندر رکھنے لگو تو میرے کفن کے اندر ان دانوں کو بھی رکھ دینا کہ جب حساب کتاب ہوگا تو مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، میں اس کا بھی حساب دے سکوں۔ یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کیسے تھے، ان کا تقویٰ کیسا تھا، وہ کس قدر اپنے مولا سے ڈرتے تھے اور اپنے مولا سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے والد ماجد، جن کے واقعہ کو بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ آپ دریا کے کنارے پہ چل رہے تھے، آپ کو شدت کی بھوک لگی، بھوک نے ستایا، دیکھا کیا دریا کے اندر آپ کے قریب ہی ایک سیب تیرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا، اس سیب کو پکڑا، پکڑ کے بھوک لگی ہوئی تھی، کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ ابو صالح تو نے یہ کھا تو لیا ہے لیکن جس مالک کے درخت کا یہ سیب تھا تو نے اسے اجازت نہیں لی، بن اجازت کھا لیا ہے۔ اب چل جس مقام پہ وہ سیب اس کی شاخیں اس دریا کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں اس سے کہیں جا کے تلاش کر کے دیکھ، پوچھ لے، اسے مدد کر لے کہ میں نے تیری اجازت کے بغیر یہ کھا لیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دکان پہ سودا لینے جاتے ہیں اور بغیر پوچھے بغیر اجازت کے اس بیچارے کی چیز کو کھا لیتے ہیں۔ جس کی چیز کھا رہے ہیں اس کے دل پہ پتہ نہیں کیا بیتتی ہوگی، وہ کیا سوچتا ہوگا، مجھ سے اجازت نہیں لی، سودا لیں یا نہ لیں، اسے ہم بے تکلفی سمجھتے ہیں، ہماری اس کے ساتھ بے تکلفی تھی، کوئی بات نہیں، کھا لیا تو کیا ہوا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کل اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اس کی بھی پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن۔ بن اجازت تو نے اسے اس کی دکان پہ گیا ہے، اسے چیز لی ہے، کھا تو لی ہے، کھانے کے بعد ہی اجازت لے لیتا، معافی مانگ لیتا، بھائی میں نے یہ چیز لی تھی، کھا لی ہے، اب مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھ سے پوچھا نہیں۔ ہم لوگوں کی چیزیں لے لیتے ہیں ایک مان پہ کہ اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس کے ساتھ میری محبت ہے، مجھے اس نے کیا کہنا، لیکن اس کے لیے بھی اجازت شرط ہے۔ اللہ کے ولی ہمیں بتا رہے ہیں، سبق سیکھو ان کی حیات طیبہ سے، ان کے عمل سے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم اس محبت کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کیا ہوا کہ آپ چل پڑے جدھر سے وہ دریا آ رہا تھا، سیب کھانے کے بعد چلتے چلتے کافی سفر طے کیا، طے کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک درخت سیب کا ہے، ایک باغ کا درخت، اس کی شاخیں جو ہیں وہ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ یہ سیب اسی درخت کا ہوگا۔ آپ ڈرتے ڈرتے اس باغ کے اندر داخل ہوئے، باغ کے مالک کا پوچھا تو پتہ چلا فلاں جو شیخ ہیں وہ اس کے مالک ہیں۔ انہوں نے
کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ والے جو ہیں وہ کس طرح پرکھتے ہیں کسی کو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے یا صرف بناوٹ کے طور پہ کہہ رہا ہے۔ ہم بناوٹی لوگ ہیں نا، بناوٹی باتیں کرتے ہیں، اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے۔ اب اللہ والوں کی پرکھ دیکھیں، جب ان سے عرض کی حضور یہ میں فلاں مقام پہ آ رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، سیب کو تیرتے ہوئے دیکھا تو میں نے پکڑ کے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ آپ سے میں نے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے لے لی۔ ہم کیا کرتے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، کسی کی کیاری کے اندر پھول دیکھا تو توڑ لیتے ہیں، امرود لگے ہوئے توڑ لیتے ہیں، کوئی پھل دیکھا لگا ہوا اسے توڑ لیتے ہیں۔ کبھی نہیں گوارا کرتے کہ جس مالک نے لگائے ہیں اس کے توڑنے پہ اس کے دل پہ کیا بیتے گی، وہ کیا سوچے گا۔ اسے اجازت تو لے لیں، پوچھ تو لیں، میں توڑنے لگا ہوں، کھانے لگا ہوں، پوچھ لوں، کسی سے پوچھ لوں، یا کسی کو کہہ دوں کہ یہ میں نے لیا ہے، میری معذرت اس کے پاس رکھ دینا، کہنا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے بغیر اجازت کے فلاں چیز تم سے لے لی تھی۔ ہم واقعات کو جو ہے سن تو لیتے ہیں، بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا معمول اس کے برعکس ہوتا ہے، ہمارا فعل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہماری محبتیں کھوکھلی ہیں، زبانی کلامی محبتیں ہیں، حقیقی محبت نہیں ہے۔ زبان سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا پھر اتنے عرصے کے لیے اس باغ کی چوکیداری کرنی پڑے گی۔ جب آپ نے کہا پھر معافی مل جائے گی، آپ نے کہا معافی مل جائے گی۔ اب وہ کتنا عرصہ وہاں کے اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے، چوکیداری کی، ایک سیب کھایا۔ اس کے بعد جب وہ پیریڈ پورا ہو گیا تو کہا حضور اب معافی مل جائے گی، کہا مل جائے گی لیکن ایک صورت ہے۔ عرض کی حضور وہ کون سی صورت ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں وہ بھی میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ اندازہ لگائیں اس ولی کامل کا۔ ہم ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا اپنا فعل کیا ہے، ان کا اپنا کردار کیا ہے۔ کردار کی بات آتی ہے تو ہم کورے ہو جاتے ہیں۔ ارے ان سے محبت ہے تو پھر ان جیسے کام بھی کرو، وہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اب ایک بات ہے، وہ اگر قبول ہے تو پھر معافی ہو جائے گی۔ ہمارے جیسا کوئی تھا کیا ہوا ہے، سیب بھی کھایا ہے نا، معافی مانگی نہیں، معاف کرتے، ٹھیک ہے میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ چوکیداری بن کے اس باغ کی رکھوالی کی، چوکیداری کرتے رہے۔ جب معافی کا وقت آیا کہ انہوں نے کہا تھا اتنے پیریڈ کے لیے اس کی رکھوالی کرو، معاف کر دوں گا، جب وہ وقت آیا تو پھر مزید شرط لگا دی، ایک شرط اور باقی ہے۔ عرض کی حضور کون سی شرط ہے؟ ارشاد فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گنگی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو پھر معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا حضور مجھے یہ منظور ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ مجھے معافی مل جائے۔ ارے یہ باتیں کیا ہیں امت مسلمہ کے لیے، یہ باتیں کیا ہیں پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رسنی و حسینی کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے۔ بھئی کرامات ان کی حق ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن کرامات سے بڑھ کے آپ دیکھیں ان کے والد ماجد کہ اس تقوی کو کس قدر متقی تھے، کس قدر پرہیزگار تھے،
تقوی کی کس منظر پر فائز تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہیں وہ تقوی کا پیکر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ سورہ یونس کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، فقط غم یہ ہوتا ہے کہ رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، ہر لحظہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اب آپ کے والد ماجد کی تربیت ان کے والد نے کیسے کی ہوگی۔ اب جو آپ کا روحانی باپ بن رہا ہے، جو آپ کا سسر محترم ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ پرکھ رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کا نکاح میں کسی عام کے شخص کے ساتھ نہ کر دوں، کیونکہ وہ بھی ولی اللہ تھی، ولایت کی اعلیٰ منزل پہ فائز تھی، پرہیزگار و متقی تھی۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اس میری بیٹی جو کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گنگی ہے، اے ابو صالح تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، پھر تیری معافی ہوگی جو تو نے ایک سیب کھایا ہے۔ ہم کیا کچھ نہیں کھا جاتے، کبھی بھی اپنے من سے نہیں پوچھا کھانے والے جو کچھ کھایا ہے یہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا، یہ جائز تھا یا ناجائز تھا، یہ بن اجازت کھایا ہے یا اجازت دے کے کھایا ہے۔ کبھی بھی اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے، کبھی بھی اس بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، بس اللہ کے ولی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا، ہم جنتی ہو گئے۔ ارے وہ لوگ کس طرح متقی اور پرہیزگار تھے، تقوی کی کس منزل پر فائز تھے، پھر بھی ڈر ڈر کے قدم رکھتے تھے، ڈر ڈر کے وہ زندگی بسر کرتے تھے، لباس پہنتے پھر بھی ڈرتے کہیں اس کے اندر کوئی ریا نہ آ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب یہ شرائط آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا حضور پھر وہ سیب کھانے کی جو غلطی کی تھی بغیر اجازت کے معافی مل جائے گی؟ ارشاد فرمایا بیٹے معافی مل جائے گی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، آپ اپنی دلہن کے کمرے کے اندر جانے لگے، جا کے جب اندر داخل ہوئے تو محسوس یہ ہوا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کا مجھے کہا گیا تھا، یہ تو بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور یوں لگتا ہے جو ہی میں نے قدم رکھے ہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ بہری بھی نہیں ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ بنا ہے۔ آپ قدم رکھ کے اندر داخل ہو کے باہر واپس آ گئے۔ آپ نے سسر محترم سے عرض کرتے حضور جس لڑکی کا آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے وہ کمرے کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی حسین و جمیل ہے، اور آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ ساری باتیں جو آپ نے کہی تھی ان کی نفی کر رہی ہے۔ یہ لگتا ہے بنا بھی ہے، کانوں سے سنتی بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے، منہ سے بولتی بھی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو بات میں نے آپ سے کہی تھی حقیقت یہ ہے یہ کانوں سے بہری اس لیے ہے آج تک اس کے کانوں نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور نابینا اس لیے ہے آج تک اس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، گنگی اس لیے ہے
اس نے سوائے خدا رسول کے کسی کی بات کبھی زبان سے نکالی نہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اولیاء اللہ کے طریقہ کار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔